کبیرہ، آؤ مسلمانوں ذرا اللہ کا قرآن اٹھاؤ، کلام مقدس کھولو، پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، میرے بندو آنکھیں کھول کر تم بعد میں دیکھو گے، سامنے جانے والی کو تم بعد میں دیکھو گے، آنکھیں کھول کر تم سامنے سے بعد میں دیکھو گے۔ ارے میں تو تیرا وہ خدا ہوں، میں تو تیرا وہ رب ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین، تو نے نظریں جھکا کر جو پیچھے کی آنکھ سے بغل والی کو دیکھا، میں اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ آنکھ کی خیانت کو میں دیکھ رہا تھا، میں جان بھی رہا تھا۔ وما تخفی الصدور، اور فرمایا جو تیرے دل کے اندر چھپا تھا، جو تیرے دل کے اندر باتیں چل رہی تھی، زبان پر بعد میں آئے گی، میں تو وہیں جان گیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت عمر نے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا، فرمایا میرے لختے جگر اور میرے نور نظر آؤ، آج نکاح کر کے آتے ہیں۔ ابا میاں دعوت نہیں دو گے؟ فرمایا نہیں۔ مدینے میں ماموں رہتے ہیں، اسے نہیں بولو گے؟ فرمایا نہیں۔ میری خالہ رہتی ہیں، اسے دعوت نہیں دو گے؟ فرمایا نہیں۔ میرے چچا رہتے ہیں، اسے دعوت نہیں دو گے؟ فرمایا نہیں۔ کون کنبہ قبیلہ، کون رشتہ دار، کون خاندان؟ قرآن کریم میں اللہ نے نکاح کے لیے فقط اتنا کہا ہے فنکحوا، نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو تجھے اچھی لگے۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی میری بیٹی جب میں کام کے لیے باہر جاؤں، جب میں ڈیوٹی کے لیے باہر جاؤں تو تم دروازے پہ آ کر ایک مرتبہ کہہ دیا کرنا عمر نہیں، عمر کا خدا دیکھتا ہے۔ ہر دن وہ بہو رانی دروازے پہ آ کر یہی جملہ کہتی تھی عمر نہیں، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے خدا کی قسم اب دن بھر میں اللہ سے ڈر کر گزار دوں گا۔ کے بعد زمانوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک ولی کامل دیا تھا، مولانا ولی اللہ کی شکل میں۔ کس کی شکل میں؟ لیکن آپ نے پہچانا نہیں، کمی یہاں پر ہوئی، آپ نے پہچانا نہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ زندہ آپ کے شہر کو چھوڑ کر گیا، جب لوٹا ہے تو جنازے کی شکل میں لوٹا ہے۔ قیامت کے دن اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم سے اس کے تعلق سے کچھ پوچھ لے، ورنہ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا
وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اور اس ماہ مبارک کی مقدس رات میں اور روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ یعنی مسجد کے اندر اس وقت بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے بلکہ مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننی ہیں، اور یہ بات بھی کسی اور کی زبانی نہیں بلکہ عالم کی زبان سے سننی ہے۔ لیکن سننے سنانے سے پہلے مجمع کی جو حالت ہونی چاہیے وہ ہماری اس وقت حالت نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سننے کے موڈ میں آئیں اور مجمع کے ادب کا خیال کریں اور مجمع کو مجمع بنائیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ آپ حضرات اور ہم لوگ ماشاءاللہ تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں، تبلیغی جماعت سے ہمارا رشتہ ہے، اور تبلیغی جماعت میں سب سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے کہ مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ اگر چادر رکھ دیا جائے تو اس میں جھول نہ ہو، اس طرح مل کر کے بیٹھنی چاہیے۔ مگر یہاں دیکھیے ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ کھا بھی لیا اور حریرہ پی بھی لیے، اور پھر بھی اس طرح بیٹھے ہیں جیسے کہ بس جانے کی تیاری۔ اس لیے آپ لوگ مل کر بیٹھیں تاکہ مسجد سے باہر محلے کے ہوٹلوں میں جو لوگ اس وقت چائے پی رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے جگہ بنی ہو، جب ان کا موڈ بنے گا تو آ جائیں گے۔ اب آپ لوگ اس طرح بیٹھیں گے، آگے جگہ خالی رہے گی تو ظاہر بات ہے وہ بیچارے آگے تھوڑی آئیں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتایا کہ جو آدمی مسجد کے اندر آئے اسے چاہیے کہ پہلے اگلی صف میں جگہ تلاش کرے ہے یا نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ اکرام مقابلہ کرتے تھے اگلی صف کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فضیلت اگلی صف کا ہے وہ فضیلت دوسری صف کا نہیں ہے، اور جو فضیلت دوسری صف کی ہے وہ فضیلت تیسرے کی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ترتیب بناتے ہوئے چلے جائیں، اور جو لوگ ایک دم پچھلی صف میں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں ان کی قسمت پہ ماتم کیجئے کہ کتنا بد نصیب ہے وہ۔ ایک مجاز لوگوں کا بنا ہے کہ ہمیں مسجد کے اندر کس وقت جانا ہے اور کس وقت وہاں سے نکلنا ہے۔ عام طور سے جو لوگ سب سے اخیر میں آنا چاہتے ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نکلیں گے۔ یہی مطلب ہے نا کہ سب سے پہلے جاؤ گے تو اگلی صف میں بیٹھو گے، پھر پورے پیچھے والے نکلیں گے، پھر ہمارا نمبر آئے گا، اس لیے ہم سب سے اخیر میں جائیں گے اور سب سے پہلے بولو نا سب سے پہلے۔ اور اللہ کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ اللہ نیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ کس کے مطابق؟ تو یہاں اگر تمہاری نیت میں گڑبڑی ہے تو وہاں بھی نیت میں گڑبڑی ہوگی تمہارے، اور بدلہ اللہ لے گا آپ سے۔ اس لیے ایسا نہ سوچا کرو دین کی مجلس میں پہلے آنا ہے اور بعد میں جانا ہے، نماز کے لیے پہلے آنا ہے اور سب سے بعد میں جانا ہے۔ اب آپ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد میں قدم رکھتا ہے، وضو بنایا اور مسجد کے اندر نہیں بلکہ گیٹ پہ جیسے ہی بندہ قدم رکھتا ہے اللہ اعلان کرتا ہے کہ میرا مہمان آ گیا، میرا مہمان آ گیا۔ آپ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین جس کو اپنا مہمان کہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو ہم میں کا کون آدمی ہے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ ہم اللہ کے مہمان بنیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا۔ تو مہمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے محبت کرے، اور جب مہمان نوازی کرنے والا اللہ ہو اور مہمان ہم ہوں، آپ ہوں، تو پھر بتاؤ کہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو یہ چاہے گا کہ ہم جلدی سے یہاں سے نکلے تاکہ اللہ کے مہمان کی لسٹ سے ہمارا نام ختم ہو جائے۔ تو اب بتاؤ لیٹ سے آنے والا اور جلدی جانے والا کی قسمت پہ ماتم کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کہ کتنا بد نصیب ہے یہ آدمی کہ اللہ کہہ رہا میرا مہمان، اور یہ کہہ رہا اللہ میاں اب ہم آپ کے مہمان نہیں رہیں گے، اب ہم کو جانے دیجئے، بہت دیر ہو گئے۔ بہرحال یہ ساری باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں اور آپ الحمدللہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اصل چیز جو مجھے آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے دوست
اللہ کے دوست، اللہ کا ولی۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے دوست کو ایک انعام، ایک نعمت دنیا میں دیتا ہے اور ایک انعام اور ایک نعمت آخرت میں دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو اللہ کے ولیوں کو ایک نعمت اللہ دنیا میں دیتا ہے، وہ کیا؟ لا خوف علیہم، وہ دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں، دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ ارے اللہ کا دوست ہے نا۔ محلے کے کونسلر کا اگر کوئی دوست بن جائے تو وہ حسن آباد کا لڑکا حسن آباد والوں سے نہیں ڈرتا کہ کونسلر میرا فرینڈ ہے۔ اگر کوئی ایم ایل اے کا یار بن جائے اور ایم ایل اے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے ایک فوٹو کھنچوا لے تو دوسرے دن تم دیکھ لینا پورے سینے کا بٹن کھول کر کے گاڑی چلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایم ایل اے کے دوست ہیں ہم۔ کس سے ڈریں گے بھائی؟ ایم ایل اے ہمارے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے، معمولی بات ہے۔ اور اگر کوئی ایم پی اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کسی بندے کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اور کہے کہ ایک فوٹو مار دو، بتاؤ پورے ہندو پور کو انگلی پہ وہ نچائے گا کہ نہیں؟ کیوں نچائے گا؟ ایم پی میرا دوست ہے اور ایم پی نے میرے ساتھ اپنا فوٹو۔ اور اگر اس ملک کا وزیر اعظم کسی کو کھڑا ہو کر لے اپنے بازو میں اور فوٹو کھنچوا لے تب تو پھر سمجھو کہ معاملہ۔ ارے کونسلر کا یار اگر محلے والوں سے نہیں ڈرتا، ایم ایل اے کا دوست اگر محلے والوں سے نہیں ڈرتا، ایم پی کا دوست اگر محلے والوں سے نہیں ڈرتا، اور ہندو پور کا اگر کوئی سی آئی، اگر کوئی داروغہ کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فوٹو کھنچوا لے تب تو پھر وہ یہ سمجھے گا کہ انسپیکٹر ہم ہی ہیں۔ ڈرے گا وہ؟ کونسلر کا یار ڈرتا نہیں، ایم ایل اے کا دوست ڈرتا نہیں، ایم پی کا دوست ڈرتا نہیں، وزیر اعظم کا دوست ڈرتا نہیں۔ حالانکہ یہ وزیر اعظم ملک ہندوستان کا ہے، یہ ایم پی ایک ڈسٹرکٹ کا ہے، یہ ایم ایل اے ایک شہر کا ہے، یہ کونسلر ایک محلے کا ہے، یہ چیئرمین ایک شہر کا ہے۔ لیکن میرے اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ تو زمین کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے، سمندر کا بھی مالک ہے، اور ساری دنیا کا مالک میرا اللہ ہے۔ اگر وہ کسی کو یہ کہے کہ یہ میرا دوست ہے، وہ کس سے ڈرے گا؟ وہ ڈرے گا؟ وہ اس کے جیب میں 10 روپیہ نہیں ہوگا مگر ڈرے گا نہیں کسی سے۔ وہ شہر کا بڑا لیڈر نہیں ہوگا مگر لیڈر سے ڈرے گا نہیں۔ وہ بنگلہ کے اندر نہیں رہتا ہوگا، مسجد کے مصلی پر وہ رات گزارتا ہوگا مگر بنگلہ والوں سے وہ ڈرے گا نہیں۔ وہ گوشت اور مچھلی اور بریانی ہر وقت نہیں کھاتا ہوگا، وہ ہیٹ اور چٹنی کھا کر زندگی گزار رہا ہوگا مگر مٹن بیف بریانی والوں سے وہ ڈرے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دوست ہے۔ کس کا ہے؟ اور اللہ کون ہے وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہو مگر مانتے نہیں۔ جانتے سب ہو کہ اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ بتاؤ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے؟
دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، دیکھ رہا، جانتے ہو نا، مگر مانتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے رمضان میں یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہر وقت ہمیشہ ہمیں دیکھتا تو ہے مگر ہم مانتے نہیں۔ اس لیے ہم اس ہوٹل میں چائے پینے کے لیے دوپہر کے 12 بجے جاتے ہیں جہاں پردہ گرا ہو، تو پردہ کے اندر اللہ کہاں دیکھے گا؟ پردہ ہٹے گا تب اللہ دیکھیں گے نا، پردہ کے اندر اللہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ یار مولانا پاگل ہو گئے ہو، اسی لیے تو ہم نے پردہ ڈالا ہے۔ بیٹے وہ قیمہ بنے گا نا قیامت کے دن، پلانے والا اور پینے والا، پہلے پلانے والے کا قیمہ بنے گا، اور قیمہ بننا اسٹارٹ کہاں سے ہوگا معلوم آپ کو؟ قبر سے، قیامت تک قیمہ بنے گا، اور پھر پینے والے کا قیمہ اس کے بعد بنے گا۔ اللہ پوچھے گا جانتے تھے نا کہ میں ہر جگہ دیکھتا ہوں؟ ہاں اللہ میاں، تو مانتے کیوں نہیں تھے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں ذرا اللہ کا قرآن اٹھاؤ، کلام مقدس کھولو، پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، میرے بندو آنکھیں کھول کر تم بعد میں دیکھو گے، سامنے جانے والی کو تم بعد میں دیکھو گے، آنکھیں کھول کر تم سامنے سے بعد میں دیکھو گے۔ ارے میں تو تیرا وہ خدا ہوں، میں تو تیرا وہ رب ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین، تو نے نظریں جھکا کر جو پیچھے کی آنکھ سے بغل والی کو دیکھا، میں اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ آنکھ کی خیانت کو میں دیکھ رہا تھا، میں جان بھی رہا تھا۔ وما تخفی الصدور، اور فرمایا جو تیرے دل کے اندر چھپا تھا، جو تیرے دل کے اندر باتیں چل رہی تھی، زبان پر بعد میں آئے گی، میں تو وہیں جان گیا۔ مجھ سے بچنے کی کوشش نہ کرو، وہ رات کا اندھیرا کیوں نہ ہو، وہ دن کا اجالا کیوں نہ ہو، وہ بند کمرہ کیوں نہ ہو، وہ پردے کے باہر کیوں نہ ہو، وہ پردے کے اندر کیوں نہ ہو، وہ 7 دروازوں کے اندر لائٹ بند کر کے تو نے موبائل پر جو تصویر دیکھی تو بعد میں دیکھے گا، میں نے پہلے تجھے دیکھ لیا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میری آنکھ جتنی کمزور ہے، میرے کان جتنے کمزور ہے، میرا دل جتنا کمزور ہے، میرے اللہ کی آنکھ بھی ویسی ہوگی، میرے اللہ کا کان بھی ویسا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو، پہاڑ کی بلندی پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، وہ پتھر کے اندر ہے جو چھوٹی والی چینٹی چلتی ہے، میں اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہوں۔ مگر تم بلوٹوتھ جو کان میں ٹھوس کے گانا سنتے ہو، اللہ نہیں سنتا ہے، اللہ نہیں، اس لیے کہ تیرا بلوٹوتھ جرمن کا ہے نا، ہائی فائی کمپنی کا ہے، تو اللہ میاں تک تیرے گانے کی آواز کہاں جا رہی ہے؟ یہی میں کہتا ہوں نوجوانوں، اور ہمیشہ میں نے یہی تم سے کہا، 35 سال پہلے جو میں نے تم سے کہا وہ آج بھی کہتا ہوں، جمیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرنا چاہتے ہو اس سے ڈرو۔ ہم اگر چاہ لیں کہ آپ کا کچھ بگاڑ دیں تو بگاڑ پائیں گے؟
14 سال میں نہیں بگاڑ پائے تو بنگلور جا کے کیا بگاڑ پائیں گے؟ لیکن اللہ اگر چاہ لے بگاڑنا تو کیا کرے گا؟ بگاڑ نہیں سکتا اللہ، اسے روک پاؤ گے؟ پروردگار عالم نے اسی بات کو بیان فرمایا، میرے بندو یاد رکھو، الا ان اولیاء اللہ، جسے میں نے اپنا یار بنا لیا، جسے میں نے اپنا دوست بنا لیا، جسے میں نے اپنے لیے پسند کر لیا، وہ غریب کیوں نہ ہو، وہ مسجد کا مؤذن کیوں نہ ہو، وہ مصلی کا حافظی امام کیوں نہ ہو، وہ کوئی فقیر محتاج کیوں نہ ہو، لیکن میں نے جو یار بنایا ساری دنیا پہ اس کی حکومت چلتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تو نام سنا ہوگا آپ نے، یا خالی پیر بختیار کے جھاڑ تک کوئی جانتے ہو؟ سنا ہے؟ یا خالی پنگنڈا بابا فخر الدین کے قبر پہ ہی تالا لگاتے لگاتے زندگی جا رہی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایران سے آئے تھے۔ کہاں سے؟ اور لے کر کیا آئے تھے معلوم؟ خالی ہاتھ، ایک کپڑا، ایک ٹوپی، ایک عمامہ جو بدن پہ تھا، اللہ کی قسم پاؤں میں چپل بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تھے نا۔ اور اس وقت اس یہاں حکومت کس کی تھی؟ راجہ داہر کی۔ کس کی؟ راجہ داہر کی حکومت۔ تو یہ غیروں کی حکومت تھی، اور کان کھول کر کے سن لو، 800 سال پہلے کی بات ہے یہ، جب ہندوستان سیکولر ملک نہیں تھا، جمہوریت نہیں تھی، بلکہ یہاں راجہ کی حکومت چلتی تھی۔ کس کی؟ اور راجہ کون ہوتا تھا؟ غیر مسلم بھائی ہوتے تھے۔ اس زمانے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایران سے آئے اجمیر۔ کہاں؟ اجمیر۔ اور لوگ آپ کے تقوی، آپ کی ولایت، آپ کی عبادت، چمکتا چاند سا چہرہ جب دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے۔ راجہ داہر نے اپنی فوج کو بھیجا، کہا کہ جا کر کے اس سے جنگ کرو، اور خود کہاں بیٹھا ہے؟ دور۔ جب لشکر آنے لگا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاؤں میں اس وقت جو لکڑی کا کھڑاؤن تھا، لکڑی کا چپل پہلے ہوتا تھا، پرانے لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ تو 5G کے زمانے میں ہو تو یہ سب جانتے نہیں، پرانے لوگ جانتے، ایک کھوٹی ہوتی تھی بس، اور لکڑی کا ہوتا تھا، وہی چپل ہوتا تھا، مسجدوں میں بھی وہی رہتا تھا، اور لوگ بہت شوق سے پہنتے تھے اس چپل کو، کھٹپٹ کھٹپٹ، لڑائی جھگڑا کے ٹائم بھی وہ اچھا کام آتا تھا، بھاری ہوتا تھا نا، اچھا کام آتا تھا، ہیل والا ہوتا تھا۔ تو راجہ نے جب اپنے لشکر کو بھیجا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے مقابلے کے لیے، تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے اپنے پاؤں کے چپل کو نکالا اور یوں آسمان کی طرف اچھالا، تو ہسٹری آف انڈیا کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ چپل اڑ کر کے گیا ہے اور راجہ داہر کے سر پہ گرا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میرا بن گیا میں اس کی حکومت دنیا کے اوپر قائم کر دیتا ہوں۔ میرے دوست کی حکومت ہوتی ہے ہوا پہ، پانی پہ، ہر چیز پہ۔ تو اجمیر کے اندر ایک تالاب تھا پانی کا، مسلمان جب اس تالاب سے پانی لینے کے لیے جاتے تو راجہ داہر کی فوج روکتی تھی، پانی پینے کی اجازت نہیں۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے یہاں پانی پینے کا لکڑی کا ایک چھوٹا سا برتن تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ یہ بات کہاں، اللہ اکبر و کبیرہ، حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اور اس برتن کو تالاب میں ڈال کر کے نکال کر کے لے آؤ۔ جب اس برتن کو ڈالا گیا اور نکال کر کے آیا تو پورے تالاب کا پانی سوکھ گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے اپنا بنا لیا، اپنا یار، اپنا دوست بنا لیا، تو پھر اس کے دل کے اندر کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اور اگر میں نے اپنے دوستی سے نکالا تو پھر راستہ چلتے ہوئے کالی بلی سے بھی ڈر لگے گا، اور کہے گا بیوی کو جا کر کے کہ آج بنگلور نہیں جائیں گے۔ اجی کیا ہوا؟ ارے وہ بلی چلی گئی سامنے سے۔ کیا ہوا؟ صبح صبح اٹھا، دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے کے باہر تھوڑا کمکم رکھا ہے، ایک نیمبو آدھا کٹا رکھا ہے، اس پر تھوڑی ہلدی لگی ہے، 2-4 سوئی اس کے اندر چبھا ہے۔ اب جلدی سے دروازہ بند کر کے مولانا ساجد کو، مفتی ولی اللہ کو فون کریں گے، حضرت ذرا جلدی آئیے۔ ارے کیا ہوا؟ بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا۔ تو جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نیمبو سے ڈرو گے، چاول سے ڈرو گے، مرچی سے ڈرو گے، پھوٹا ہوا انڈا سے ڈرو گے، او چوک پر کسی نے انڈا پھوڑ دیا ہے، اس سے یہ ساری چیزیں آپ کو ڈرائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جو میرا بن گیا، جو میرا یار بن گیا، جسے میں نے اپنا دوست بنا لیا، فرمایا لا خوف علیہم، وہ دنیا میں کسی بادشاہ سے ڈرتا نہیں، کسی وزیر سے ڈرتا نہیں، کسی پولیس محکمہ سے ڈرتا نہیں، کسی دادا سے ڈرتا نہیں، کسی کا دل میں خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل تو ایک ہے۔ اس دل میں یا تو اللہ کا ڈر ہوگا، یا نیمبو مرچی ادرک کتے بلی کا ڈر ہوگا، دونوں کا ڈر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا خوف علیہم، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، یہ میرا ولی اللہ ہے، یہ میرا یار ہے، یہ میرا دوست ہے۔ آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہو، ایک بندہ کوئی ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہہ دے مولانا میں کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے، ایک بندہ کوئی کہہ دے کسی سے ڈرے یا نہ ڈرے، ہم میں کا ہر کوئی بیوی سے تو ڈرتا ہی ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ ہندوستان سے قبرستان جانے والا ہو، مگر بیوی سے تو ڈرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں، اللہ کا خوف نہیں۔ تو جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر ساری دنیا آپ کو ڈرائے گی، آپ کو ڈرنا پڑے گا۔ اور جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو کس سے ڈرے گا وہ؟ ارے بولو نا، کس سے ڈرے گا؟ کسی سے ڈرے گا؟ کسی کا ڈر دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور یہی قوم وہاں آباد تھی، اور عرب اور ایران کے بیچ میں ایک دریا پڑتا تھا جس کا نام ہے دریائے دجلہ۔ اب اگر کوئی عرب کا آدمی ایران آنا چاہے تو ایک پل بنا تھا لکڑی کا، اس پل پہ سوار ہو کر کے لوگ آنا جانا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب قسطنطنیہ
اور بہت سارے ممالک فتح ہو گئے، تو حضرت عمر نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو ایک فوج دیا، ایک لشکر، اور فرمایا کہ اب ایران پہ حملہ کرو جا کر کے۔ کہاں؟ اب ایران پہ جا کر حملہ کرو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کمانڈر ان چیف تھے، صحابہ نے گھوڑا سنبھالا، تلواریں اٹھائیں اور ایران کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایران والوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تو ایران والوں نے کیا کیا، وہ جو پل تھا دریا کے اوپر، اس پل کو توڑ دیا۔ اس زمانے میں میزائل ٹیکنالوجی یہ سب تو تھی نہیں، جو معاملہ تھا سب پیدل کا تھا، لڑائی جنگ جہاد جو کچھ ہے سب کیا تھا، پیدل کا تھا۔ ہندوستان میں سب سے پہلا میزائل جس نے بنایا، آپ جانتے ہو کون ہے وہ؟ کون ہے؟ ارے بولو نا، کون ہے؟ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ سب سے پہلا میزائل انہوں نے بنایا۔ اس سے پہلے یہاں بھی جہاد وغیرہ کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، انگریز سے مسلمانوں نے جو لڑی ہے وہ پوری زمین پہ لڑی ہے۔ تو کیا کیا، دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پل ٹوٹ جائے گا تو یہ لوگ کیسے آئیں گے، سوال ہی نہیں آنے کا، تو پل توڑ دیا۔ مسلمانوں کا لشکر دریائے دجلہ کے کنارے آ کر کے کھڑا ہو گیا، دیکھا کہ پل ٹوٹا ہے، صحابی رسول اپنے اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اور آگے کمانڈر کا گھوڑا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا۔ تھوڑی دیر خاموش کھڑے ہو کر سعد ابن ابی وقاص نے دریا کو دیکھا ہے۔ کس کو؟ اور ہم تقریر کر رہے ہیں آدمی کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ آدمی کے۔ اور سعد ابن ابی وقاص نے 2-4 سیکنڈ کی تقریر کی ہے دریا کے سامنے۔ کس کے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے چلتے ہوئے دریا کو مخاطب کیا، فرمایا او دریا سن، ہم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے نہیں، ہم بنگلہ بلڈنگ عمارت کے لیے نہیں، ہم کوئی حکومت کے لیے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نام پر لڑنا چاہتے ہیں، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ او دریا ہمیں اچھی طرح دیکھ لے، ہم آمنہ کے در یتیم کے سپاہی ہیں۔ او دریا یاد رکھ، کان کھول کر سن لے، ہم آج تیرے سینے پر اپنا گھوڑا دوڑانا چاہتے ہیں، اگر میرے گھوڑے کے پاؤں میں پانی لگ گیا قیامت کے دن تیری خیر نہیں۔ ہم اللہ کے نام پر نکلیں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلیں، خبردار جو میرے گھوڑے کے پاؤں میں پانی لگا۔ اتنا کہا اور فرمایا سب سے پہلے کمانڈر نے اپنے گھوڑے کو دریا میں یوں ڈالا ہے، ہائے، اور پیچھے پیچھے تمام کے تمام صحابہ نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح زمین پر گھوڑا دوڑتا ہے، دریائے دجلہ کے سینے پر سوار ہو کر صحابہ کا گھوڑا اس طرح دوڑتا تھا، لگتا تھا جیسے بادشاہ گھوڑے پر بیٹھا ہو۔ لا خوف علیہم، جو میرا یار ہوگا وہ دریا سے ڈرے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو میرا یار ہوگا وہ دریا بریا سے ڈرنے والا نہیں۔ اور ہم لوگ دل سے ڈر نکلتا ہی نہیں، 24 گھنٹہ ڈر ڈر ڈر، پولیس کا ڈر، شیطان کا ڈر، جنات کا ڈر،
جانور کا ڈر، بیوی کا ڈر، بچوں کا ڈر، کھانے کا ڈر، پینے کا، جہاں دیکھو سر سے لے کر پاؤں تک ڈر ڈر ڈر، اور ڈر ہی میں ہماری موت بھی آ رہی ہے۔ کب نکالو گے اپنا ڈر دل سے؟ کیوں نہیں سوچتے جو ہونا ہوگا ہوگا؟ ہم تو اللہ کے بن کے رہیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کا ڈر ہمارے دل کے اندر آتا ہے۔ یہ سانپ، بلی، بچھو، کیڑا مکوڑا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے نا۔ یہ سب کی سب تم کو تب ڈراتا ہے جب تم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ سے ڈرو گے تو یہ سب تم سے ڈرے گا۔ دیکھو دریائے دجلہ کا پانی ڈرا نہیں ڈرا؟ ہم کو 30 سال ہو گیا تقریر کرتے کرتے، آج تک ایک بندے کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تو آج بھی کہتا ہے کہ جمیل مولانا کو بلانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور سعد ابن ابی وقاص نے 1 منٹ کی تقریر کیا تو دریائے دجلہ کو خاموش رہنا پڑا، اور صحابہ اکرام کے گھوڑوں کے پاؤں میں پانی تک نہ لگ پایا۔ ادھر ایران والے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے تو کیا کہنے لگے جانتے ہو؟ دیو آمد، دیو آمد، او ایران والو ملک خالی کر دو، یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو جنات لوگ ہیں۔ یہ دیکھو دریا پہ دوڑ رہے، بغیر لڑائی کے ایران فتح کر لیا، سب بھاگ گیا چھوڑ کر۔ ان سے کیا مقابلہ کرو گے جن کا گھوڑا دریا کے سینے پہ دوڑتا ہو؟ اس پار چلے گئے، تمام کے تمام صحابہ خیریت کے ساتھ اپنے اپنے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ جیسے ہم لوگ کسی مسجد میں جماعت لے کر جاتے ہیں تو جب مسجد سے نکلنے کا وقت آتا ہے تو امیر صاحب کہتے ہیں نا بھائی اپنے اپنے سامان کو دیکھ لو، کہتے نہیں کہتے؟ تو سعد ابن ابی وقاص جو اس جماعت کے امیر تھے، فرمایا بھائی دریا کا سفر مکمل ہو گیا، اپنا سامان چیک کر لو۔ صحابہ اکرام نے اپنا سامان چیک کیا تو ایک صحابی کے لکڑی کا پیالہ جس میں وہ پانی بھی پیتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے، وہ نہیں مل رہا تھا سامان میں، وہ غائب۔ بھائی گیا کہاں؟ ظاہر بات ہے پانی میں ہی گیا ہوگا، اور کہاں گیا ہوگا؟ تو ساتھی نے کہا کہ حضرت ہماری لکڑی کا پیالہ نہیں مل رہا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا اچھا پیالہ گم ہو گیا؟ کہاں؟ سعد ابن ابی وقاص دریا کے کنارے آئے، بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے جو بات کی ہے، آئے ہائے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے دجلہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، او دریائے دجلہ تیری وفاداری تاریخ بننے والی ہے، زمانہ تیری وفاداری کو یاد رکھے گی۔ میرا پیالہ بڑا چھوٹا چیز ہے، ہم مسافر آدمی ہیں، ہم اس میں پانی پیا کرتے ہیں۔ او دریائے دجلہ تجھے اس رب کی قسم ہے میرا پیالہ مجھے واپس کر دے۔ آج باپ کا موبائل، جب باپ سو جاتا ہے تو بیٹا چوری کر کے باہر آ کر کے دیکھتا رہتا ہے، اچانک باپ کی آنکھ کھلی، میرا موبائل، بیٹا موبائل نہیں دیتا ہے، کہیں کہیں چھپا دے گا، دیتا ہے، چوری کرتا نہیں کرتا۔ باپ کی بات کو بیٹا نہیں سن رہا ہے، اور دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ کہا کہ او دریائے دجلہ سن، تیری وفاداری زمانے کی تاریخ بننے والی ہے، میرا پیالہ بہت چھوٹا چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ جب تاریخ لکھے تو یہ بھی لکھ دے کہ دریائے دجلہ نے صحابی کا پیالہ چوری کر لیا تھا، اس لیے میرا پیالہ مجھے واپس کر۔ لکھا ہے پانی ادھر جا رہا تھا، کدھر؟ ادھر، اور صحابی کا پیالہ ادھر آ رہا تھا بہتا ہوا، اور سعد ابن ابی وقاص کے پاس آ کر کے مولانا وہ پیالہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
مجھ سے ڈرو گے تو میرے یار بنو گے تو ہر کوئی تم سے ڈرے گا دنیا کے اندر. ذرا سا سینہ میں درد ہونے لگا، تھوڑا سا، اتنا ڈر گیا، اتنا ڈرا، اتنا ڈرا، اتنا ڈرا کہ ہارٹ کے اوپر جا کر کے اثر کر گیا. اب ہارٹ اٹیک میں مر رہا ہے. حالانکہ یہ درد جو پہلے آیا وہ ہارٹ کا نہیں تھا. ارے اب میں مر جاؤں گا، مر جاؤں گا. یہ جو ڈرا نا اب جا کر کے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. پہلے تو گیس ویس کا تھا، نارمل تھا. یہ جو موت کے ڈر سے گھبرایا تو بی پی ہائی ہو گئی. جب بی پی ہائی ہوئی تو دل کو بھی مارا اور دماغ کو بھی پھاڑا. ڈاکٹر نے کہا چیک کرا لو. جا کر کے چیک کرایا، شوگر تھوڑا بڑا ہوا تھا. اب جہاں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا تھوڑا شوگر بڑھ گیا ہے، اب یہ شروع ہو ڈرنا شروع. مجھے شوگر ہو گیا، مجھے شوگر ہو گیا، مجھے اب میں کتنا دن زندہ رہوں گا؟ اب میں دبلا ہو جاؤں گا، پتلا ہو جاؤں گا، سوکھ جاؤں گا. اب میری کڈنی فیل ہو جائے گی، میرا لیور چلا جائے گا، میرا ہارٹ کمزور ہو جائے گا، میری زبان سوکھے گی. بار بار ہم کو ساری کہانی شروع. تو شوگر اپنا کام نہیں کرتا ہے. اس کے آنے کے بعد جو بندہ ڈرتا ہے نا، یہ ڈر اپنا سارا کام کرتا ہے. ڈر اپنے دل سے نکالو. اور یہ ڈر تب تک نہیں نکلے گا جب تک تم اللہ سے نہیں ڈرو. اللہ سے ڈرنے والا کائنات میں کسی سے نہیں ڈر سکتا. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. کسی کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر کسی اور کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتا. جب دنیا کے ڈر دل سے نکل جائیں گے تو بہت ساری بیماری سے آپ بچ جاؤ گے. برین ہیمریج کیوں ہوتا ہے؟ ڈر کی وجہ سے. ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے؟ ڈر کی وجہ سے. شوگر لیول کیوں بڑھتا ہے؟ ڈر کی وجہ سے. بی پی کا لیول کیوں بڑھتا ہے؟ ڈر کی وجہ سے. انسان کی زبان کیوں سوکھتی ہے؟ ڈر کی وجہ سے. کڈنی کیوں فیل ہوتا ہے؟ ڈر کی وجہ سے. کینسر کی بیماری کیوں آتی ہے؟ ڈر کی وجہ سے. اللہ اکبر و کبیرہ. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، جو مجھ سے ڈرا وہ میرا یار بن گیا. جو میرا یار بن گیا، لا خوف علیہم، پھر وہ دنیا میں کسی اور سے ڈرے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں. اور یہ بڑا مشکل کام ہے نہیں مشکل کام؟ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا نہیں؟ اللہ کو اپنا دوست بنانا یہ مشکل کام ہے یا نہیں؟ بولو نا، مشکل ہے؟ اللہ سے دوستی کرنا مشکل ہے؟ آسان ہے. ایک طریقہ صرف بتاتا ہوں بس، دوست بن جاؤ. ایک ہی طریقہ ہے دوست بننے کا اللہ سے، چھوٹا سا طریقہ. جس گناہ کے کرنے کو دل چاہے، جس گناہ کے کرنے کو دل چاہے، دل کو سمجھا کر اس گناہ سے بچ جاؤ. جو عبادت کرنے کو دل نہ چاہے، زبردستی وہ عبادت کر لو. 40 دن ایسا کرو، 42ویں 41ویں دن اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا. کر کے دیکھو، ٹیسٹ کر لو. جب گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنے آپ کو گناہ سے کیا کرو؟
باز رکھو، ہمت کرو. دیکھو گناہ چھوٹتا نہیں ہے، نہ تم سے چھوٹتا ہے نہ مولانا سے چھوٹتا ہے، زبردستی اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نوجوان تھے بالکل، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. تو اسلام لانے سے پہلے ایک عورت سے ان کو عشق تھا، پیار تھا، محبت تھی. کیا تھا؟ کیا تھا؟ ارے پیار نہیں سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو نا؟ آپ لوگوں نے کیا کسی نے؟ الحمدللہ بڑے بزرگ لوگ ہیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی بچا کے رکھے. نہ آپ لوگ پیار جانتے ہو، نہ محبت جانتے ہو، نہ عشق جانتے ہو، کچھ بھی نہیں جانتے ہو. بس یہ سب مولانا جانتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے ہو. تو ایمان لانے سے پہلے ایک عورت سے محبت تھی، اور محبت بھی ایسی کہ جب تک اس کے گلی کا چکر نہ لگائے دل کو سکون نہیں ملتا تھا. اتنا پیار تھا. اور پیار کرنے والے جانتے ہیں اس چیز کو. جن لوگوں نے نہیں کیا ہے اللہ کرے وہ موت تک نہ کرے، اور جن لوگوں کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے اللہ کرے یہ بیماری جلدی ٹھیک ہو جائے، ورنہ یہ کینسر سے بھی خطرناک ہے. کینسر میں تو کھانے کا دل کرتا ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے. اور عشق، پیار، لو یہ ہونے کے بعد نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کھانے کا ٹائم معلوم ہوتا ہے، نہ سونے کا ٹائم معلوم ہوتا ہے. وہ موبائل پر لگ جائے گا تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ مغرب کب ہوئی. اتنی اسٹینڈرڈ بیماری ہے یہ، پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا. گھنٹہ گھنٹہ لگے رہو. مسجد میں آئے گا ایک مچھر، اتنا بڑا فین چل رہا ہے، بھولے بھٹکے ایک مچھر آ گیا، پاؤں پہ کاٹ لیا تو کھڑا رہے گا وہیں سے جھک کر کے مچھر کو مارے گا. اب میڈم سے جب بات کرے گا لیلا سے، پوری رات مچھر کاٹے، کھٹمل کاٹے، کیڑا کاٹے، سانپ کاٹے، بچھو کاٹے، اس کے نیچے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ یہاں تھرمامیٹر لگا ہوا ہے. بڑی ڈینجر بیماری ہے. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس بیماری میں پڑے ہو تو جتنا جلد ہو سکے نکل جاؤ. 52 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں تم کو میں، بہت خطرناک چیز ہے. ہاں کوئی بھی لڑکی پسند آئی نا آپ کو، آپ پسند کرتے ہو نا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ سے کہو فنکحو نکاح کر لو. مگر یہ کتے کی طرح پیچھے پیچھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اسکول گئی تو گیٹ پہ کتے کی طرح کھڑا لال ٹپکا رہا ہے، جس راستے سے آئے گی تو امبیڈکر سرکل پہ کھڑا. آنکھ کو پھاڑ کر کے دیکھے گا. کبھی کان کو کھول کر اذان کا انتظار نہیں کیا کہ ظہر پڑھ کے آ گیا ہوں، عصر کی اذان کب ہوگی. مگر لیلا کے انتظار میں دونوں ہاتھ باندھ کر آنکھ کو پھاڑ کر بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، ارے چھٹی کا نہیں ہوئی ہے. اور جیسے کسائی کے دکان کے سامنے کتا کھڑا ہوا، لجھڑ پھینکا، جلدی سے منہ میں لپکا، اور ادھر سے کوئی کتا آ گیا، لڑائی شروع. ان مجنون لوگوں کا بالکل یہی حال ہوتا ہے. اکیلے کھڑا ہو کر کے انتظار کرتا رہے گا. بھولے بھٹکے کسی کا فون آ گیا تو اولاً تو اٹھائے گا نہیں، بار بار کٹ کرے گا. اور ٹھیک جب ان کی لیلا سامنے سے آتی نظر آ جائے اور پیچھے سے کوئی ضمیر احمد دوست آ کر کے ہاتھ ڈالے، کیوں کھڑا ہے یار، اب اس کی موت آ رہی ہے، تجھے ابھی آنا تھا، جلدی جاؤ، میں ذرا بہت ضروری کام میں ہوں. میں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کرنے کی تجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ جو لڑکی تجھے پسند آ گئی نکاح کر لے. فنکحو ما طاب، جو لڑکی تجھے اچھی لگے اس کے پیچھے پاگل مت بن. فنکحو نکاح کر لے. اللہ میاں اماں مانتی نہیں، کوئی بات نہیں، نکاح کر لے. اللہ میاں ابا نہیں سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں، نکاح کر. نہ اس میں ماں کی سنیں گے نہ باپ کی سنیں گے.
نہ بڑے بھائی کی سنیں گے، نہ امام کی سنیں گے، نہ مولانا کی سنیں گے، پسند آئی نکاح کر۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس معاملے میں ماں باپ کی بات کو ماننا واجب، ارے بولو نا، واجب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے کہا مت کرو۔ اب تم نے نکاح تو نہیں کیا مگر ٹائم پاس کر رہے ہو، اب یہ گناہ تمہارے ماں باپ بانٹیں گے، اپنے سر لیں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں ماں باپ کی بات کو ماننا بھی ضروری نہیں۔ تجھے اچھی لگی کر، ایک کر، دوسری اچھی لگی پھر کر، تیسری اچھی لگی پھر کر، چوتھی اچھی لگی پھر کر۔ اللہ نے اب پانچویں اچھی لگی تو اب اچھی وچھی نہیں لگ رہی ہے، تجھے ہیضہ کی بیماری پکڑے ہوئی ہے۔ اگر 4 سے تجھے صبر نہیں ہوا تو 22 کا اثر ہوگا تیرے اوپر۔ 4 تک اللہ کہہ رہا ہے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، طاقت ہے۔ انصاف کرو گے نا دونوں بیوی میں، تینوں میں، چاروں میں، چاروں کو ایک نظر سے دیکھو گے، ایک جیسا کھلاؤ گے، ایک جیسا پہناؤ گے، ایک جیسی محبت کرو گے، ایک جیسا پیار کرو گے تو 4 بیوی کرو، 5ویں کی اجازت نہیں۔ 5ویں بھی اچھی لگے تو اپنی آنکھ کو پتھر سے پھوڑ لو، نہ رہے گی آنکھ نہ کوئی اچھی لگے گی، سیدھی سی بات۔ تو محبت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ کھانا پینا، اماں کی بات، ابا کی بات، مولانا کی بات، کسی کی بات بھی اچھی نہیں لگے گی۔ بات اچھی لگے گی تو بس اسی لیلا کی، مولا کی بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو صحابی رسول کو محبت ہو گئی، لیکن مصطفیٰ کا جب کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ کی محبت یہاں آ گئی تو وہ محبت وہاں سے نکل گئی۔ لیلا کی محبت نکلی، کلمہ پڑھنے کے بعد مولا کی محبت یہاں آ گئی۔ اب جب مولا کی محبت آئی اور گھر واپس گئے، 1 دن 2 دن 3 دن لیلا نے انتظار کیا، دیکھا کہ ارے 3 دن سے میرا مجنو نہیں آ رہا ہے۔ یہ فوراً بھاگی ہوئی گھر پہ گئی۔ کہاں گئی؟ گھر پہ، اور آواز لگایا، دستک دیا، دروازہ کھولا۔ صحابی نے اس کی طرف نہیں دیکھا بلکہ نظر کو جھکائے رکھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ ارے آپ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دیکھتے کیوں نہیں میری طرف؟ میں وہی ہوں نا جس کے ساتھ پوری زندگی آپ وفا کی باتیں کیا کرتے تھے، ساتھ جینے مرنے کی قسم کھایا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ بہت قسم کھاتے ہیں، یہ سب الٹا سیدھا ہے۔ ارے آپ کے بغیر ہمارا جینا کیا، آپ مریں گی تو ہم بھی مریں گے۔ اب پتہ چلا کہ وہ سوسائڈ کر لی ہے پنکھا میں لٹک کر کے۔ اب یہ مجنو صاحب اپنے بچنے کا طریقہ سوچ رہا ہے کہ ہم کس طرح بچے۔ پہلے کیا کہتا تھا، آپ مریں گی تو ہم بھی اسی پنکھا میں لٹک جائیں گے۔ اب کیا حالت ہو گئی ہے اس کی، اب پولیس سے بچتا پھر رہا ہے، کسی طرح جان بچ جائے۔ اور اس بات کو میری لاڈلی سمجھتی نہیں، میری معصوم بیٹیاں اس چیز کو سمجھتی نہیں ہیں، اور ان مکار کمینوں کے جال میں پھنس کر اپنی عزت برباد کر لیتی ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے مکان اور گلی کا چکر آپ دن میں 10 بار لگایا کرتے تھے، اور ساتھ جینے اور مرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آج کیا ہوا جو میری طرف دیکھنے کو تیار نہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ لوگوں، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے، یہ جملہ موجود ہے۔ اس اللہ کے ولی نے، صحابی نے جو جواب دیا، کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ اے کاش ہندو پور کے نوجوانوں
تم بھی کل یہی جواب ان کو دے دیتے۔ کہنے لگے صحابی رسول بات تو صحیح ہے، میں اب تمہیں قیامت تک نہیں دیکھوں گا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اب میری آنکھ نے اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد کسی اور کو دیکھنے کا دل نہیں۔ کالی کملی والے کا چہرہ دیکھا ہو، وہ نورانی چہرہ دیکھ کر آیا ہو، وہ چمکتا چاند جیسا چہرہ دیکھ کر آیا ہو، اب تو اس نبی سے پیار ہو گیا، اس کے بعد اب کوئی چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں۔ کاش ہمارا نوجوان کل اپنی میڈم سے کہہ دیتا کہ میں ان آنکھوں سے ایک عالم کو دیکھ کر آیا ہوں، اب تجھے دیکھنے والا نہیں، میں ان آنکھوں سے اللہ کا قرآن دیکھ کر آیا ہوں، اب تجھے دیکھنے کا دل نہیں چاہتا، میں ان آنکھوں سے اللہ کے نبی کا منبر دیکھ کر آیا ہوں، اب تمہیں دیکھنے کا دل نہیں چاہتا، میں ان آنکھوں سے مسجد کا مینار دیکھ کر آیا ہوں، اب ان آنکھوں کو گندا کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ کہو گے نا انشاءاللہ آج فون پر؟ کل کہہ دو گے نا سب لوگ؟ بولو نا، کہو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ایک دم سے گڑبڑ مت کرنا، ورنہ پتہ نہیں کتنے سوسائڈ ہو جائیں گے کل۔ ایک دم سے نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ تسلی دینا ہے۔ جب یہ بیماری لگ ہی گئی ہے تو ایک دم سے آپریشن تو چلے گا نہیں، گولی وولی کھلا کے ذرا کام چلانا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ایک دم سے کہو گے مرور گئی تو پھر مولانا جمیل پر ہی الٹا کیس بن جائے گا، تیری تقریر کی وجہ سے یہ گڑبڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ایک دم سے نہیں، بلکہ اس کو تسلی دو کہ دیکھو آج تک جو ہم دونوں کے درمیان ہوا، ہم دونوں چلو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور نکاح کا وعدہ کرتے ہیں، ہم تم سے نکاح کریں گے حلال طریقے سے، آج کے بعد ہم غلط کام نہیں کر سکتے، تم بھی سکون سے رہو، ہم بھی سکون سے رہتے ہیں۔ ماں باپ کو، گھر والوں کو، محلے والوں کو پہلے سمجھائیں گے، اگر وہ لوگ نہیں مانے میں اپنی مرضی سے تم کو اپنی بیوی بناؤں گا، مگر آج کے بعد ہم گناہ نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے سمجھاؤ گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا سمجھ میں آئی؟ لگتا ہے بہت پاک صاف مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ قبول فرما لے بھائی، آپ سب لوگ بہت نیک ہو، ہم ہی گڑبڑ سربڑ بولتے رہتے ہیں، چونکہ ہم تو آپ لوگوں کو جانتے نہیں ہیں۔ حرام سے بچو، ناجائز سے بچو، حلال راستہ بہت ہے، چوری کر کے کھانے سے بہتر ہے پسینہ گرا کر کھانا، دوسرے کی عورتوں پہ نظر ڈالنے سے بہتر ہے اپنی بیوی پہ نظر ڈالنا۔ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنی ماں کو دیکھے، اللہ کا نبی کہتا ہے جتنی بار اماں کو دیکھو گے اتنی نیکی اللہ لکھے گا، جتنی بار اماں سے بات کرو گے سامنے یا فون پر اتنی نیکی اللہ لکھے گا۔ شادی ہو جائے پھر بیوی ہے آپ کی، دنیا گھومو، دارجلنگ لے کر جاؤ، کشمیر لے کر جاؤ، کنیا کماری جاؤ، میسور جاؤ، بنگلور آؤ، میرے گھر پہ آؤ، ویلکم، ہم آپ کی دعوت کریں گے۔ کوئی بھی لڑکا اگر شادی کرتا ہے سب سے پہلی دعوت آج اعلان کرتا ہوں وہ میری طرف سے قبول کر لے، میرے گھر پہ اطلاع دے کر آئے مولانا میں ہندو پور کا ہوں، میرا نکاح ہوا ہے، میں سب سے پہلے آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اپنا دروازہ کھول کر اپنی ہتھیلی بچھا کر میں تمہارا انتظار کروں گا، آؤ میرے یہاں۔ لیکن غلط مت کرو، حرام مت کرو، ناجائز مت کرو۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے، ہاتھ جوڑ کر کے میں یہ بات کہتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ ارے حلال بنانے کا اللہ نے طریقہ دیا ہے نا، حلال طریقے سے اپنا لو۔ شادی شدہ مرد بیوی گھر میں ہے، شادی شدہ عورت شوہر موجود ہے، مگر
اپنی غلطی سے باز نہیں آتی ہے، غلط حرکت نہیں چھوڑ رہی۔ اب اس کا کیا علاج ہے آپ بتاؤ؟ تو نوجوانوں سے ڈبل پٹائی ہوگی شادی شدہ کی، کس کی؟ نوجوانوں کو قرآن کریم کہتا ہے کہ نوجوان سے اگر زنا ہو جائے تو 100 کوڑا مارو۔ کتنا؟ 100 کوڑا مارو۔ مر گیا تو مر گیا، زندہ ہے تو 101 نہیں مارنا ہے، بس کرو۔ اور شادی شدہ اگر یہ گڑبڑی کر گیا تو فرمایا گردن تک اس کو زمین میں دھنساؤ۔ کہاں تک؟ گردن تک، گڑھا کھود کر کھڑا کرو اور گردن تک مٹی ڈالو اور چاروں طرف سے اس کو پتھر سے مارو جب تک مر نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی شدہ یہ حرکت کرے گا تو سزا تو بڑی ہونی چاہیے نا، اس لیے یہ مت کیا کرو۔ بیوی سے دل نہیں بھر رہا ہے، ایک بیوی سے دوسری کر لو، تیسری کر لو، اس میں کیا ہے؟ مگر یہ غلط تو مت کرو، ناجائز اور حرام تو مت کرو۔ تو حالت آج ہماری یہ ہو گئی کہ اپنی بیوی کے علاوہ سب کی بیوی اچھی لگتی ہے، سب کی اپنی بیوی اچھی لگتی نہیں۔ جتنا اچھا کپڑا پہن لے، جتنا میک اپ کر لے، کچھ بھی کر لے، اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی۔ اب پڑوسن کی آنکھ میں اتنا گندا لیے ہوئے ایسے دیکھ لے گی تو لگے گا کہ مر گیا۔ ان چیزوں سے نکلو، ان چیزوں سے اللہ کے لیے نکلو گے تو دنیا کا ڈر دل سے ختم ہو جائے گا، بیماری کا ڈر دل سے ختم ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ کا ڈر دل سے نکل جائے گا، موت کا ڈر دل سے نکل جائے گا، جادوگروں کے جادو کا ڈر دل سے نکل جائے گا، جنات اور شیطان کا ڈر دل سے نکل جائے گا۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر اتنا بڑا بیٹا بھی ڈرائے گا، بیٹی بھی ڈرائے گی، بیوی بھی ڈرائے گی، اور اڑوس پڑوس کے سارے لوگ بھی ڈرائیں گے۔ اس لیے کس سے ڈرنا ہے؟ زور سے بول دو نا ایک بار، کس سے ڈرنا ہے؟ ایک سے ڈرنا ہے۔ کس سے؟ ایک سے۔ جب ایک سے ڈریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اعلان کرے گا تو مائی فرینڈ ہے، میرا دوست ہے۔ اور جب اللہ دوست بنا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا پہ حکومت ہوگی ہماری، اور دنیا ہم سے ڈرے گی جیسے کہ سعد ابن ابی وقاص سے دریا کا پانی ڈر گیا تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت کا زمانہ ہے، رات کی تنہائی میں مدینے کا چکر لگا رہا ہے، سارا مدینہ سو رہا ہے، حضرت عمر راؤنڈ مارتے پھر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہا ہے۔ ایک مکان کے اندر سے ماں بیٹی کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی، اور کسی کو جانا ہے؟ یہ دونوں کی طرح کسی کو جانا ہے تو چلے جائیے، میں 2 منٹ ویٹ کر لیتا ہوں، مگر بیچ میں جاؤ گے تو ہم بد دعا کر دیں گے، بتا دے رہے ہیں۔ چونکہ ہم بھوکے پیٹ اتنی محنت آپ کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ یہ کرو گے تو میں تو چھوڑوں گا نہیں، اور آج ویسے بھی شب قدر ہے، گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ۔ اس لیے جانا ہے شوق سے جائیے، جن کو جانا ہے۔ 2 آدمی رہے گا، یہ میرا بچہ رہے گا، 2 بچہ میں تقریر کر لوں گا، مگر یہ ماحول میں برداشت نہیں کرتا، میرے مزاج کے خلاف ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور ہمیشہ سے آپ جانتے ہو یہ تاکرات میں بنگلور کسی مسجد میں بیان کر سکتا تھا نا، مگر آپ کے لیے آپ کو دیتا ہوں سب کچھ، تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر 1 سال کے بعد موقع ملے گا، جتنا دل چاہے بیچ میں اٹھ بیٹھ کر لینا کان پکڑ کے، اس میں کیا ہے، مگر ابھی ایسا ماحول مت بنائیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب
رات کو چکر لگا رہے ہیں مدینے کی گلی میں، ایک مکان کے پاس پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی کی گفتگو ہو رہی تھی آپس میں، اور وہ جو تھی وہ دودھ بیچنے والی تھی ماں، اور اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، بس ایک جوان بیٹی اور ایک اماں۔ 3 بج رہا تھا، اندر آواز آ رہی تھی، ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، آج جانور نے کم دودھ دیا ہے، آج جانور نے کم دودھ دیا ہے، جانور میں کم دودھ دیا ہے، پانی ملا دو۔ ہوتا ہے نا بھائی، 10 آدمی کو 10 لیٹر دودھ دینا ہے تو ہر دن تو جانور ایک ہی جیسا دودھ نہیں دے گی نا، کبھی کم کبھی زیادہ، تو اب 9 لیٹر دودھ اگر جانور نے دیا تو 10 آدمی کو کیسے دے گا؟ یہی حال وہاں ہوا۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹا آج جانور نے دودھ کم دیا ہے، تھوڑا پانی ملا دو۔ جوان تھی، کہنے لگی اماں عمر کا زمانہ ہے۔ کس کا؟ اور عمر کا قانون آپ کو معلوم نہیں کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا یہ جرم ہے اور اس کی سزا ملتی ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹی اس وقت عمر کہاں، اپنے گھر میں سو رہا ہوگا۔ ہائے جوان بٹیا، کاش کہ اس دور میں کوئی ماں اپنی ایسی بیٹی کو جنم دے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں شہر کا شہر بدل جائے۔ بیٹی کہنے لگی اماں عمر سو رہا ہے، عمر کا اللہ جاگ رہا ہے۔ عمر سو رہا ہے، عمر کا اللہ۔ یہ پوری بات جو حضرت عمر نے سنا، اندر سے خوشی کا طوفان اٹھا اور اس گھر پہ مٹی اٹھا کر کے نشان مار دیا اور گھر چلے گئے۔ وہاں گئے، ان کا ایک لڑکا تھا، 2 لڑکا، ایک کا نام ہے عاصم اور ایک کا نام عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ جوان تھے، اس کی انگلی پکڑی، فرمایا بیٹا ادھر آؤ۔ ابا کیوں؟ آج الگ تیور، الگ انداز ہے آپ کے بلانے کا۔ ہاں ہاں تیرا نکاح کرنا ہے آج۔ یہ لو، اچانک تیرا نہ ہلدی کی رسم، نہ اس کی رسم، نہ اس کی رسم، نہ حرام کی رسم، کوئی رسم نہیں، نہ حرام کے انگوٹھی کی رسم، نہ حرام کے ہلدی کی رسم، نہ حرام کے مہندی کی رسم، نہ رشتہ باندھنے کی رسم، کوئی رسم نہیں۔ اچانک، اور بیٹا کس کا ہے؟ عمر کون ہے اس وقت؟ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ وقت کے بیٹا کی حالت یہ ہے کہ انگلی پکڑی، یہاں 2-4 ٹھو بنگلہ گنگلا کا بن گیا، آئے ہے پورا ہندو پور پاؤں کے نیچے، میں اور یہ سارے میں والے میں جانتا ہوں مٹی میں مل گئے، آج ان کو پہچانتا کوئی۔ کیا بات کرتے ہو آپ؟ اللہ کو میں برداشت نہیں ہوتا، اللہ کو ایسا جھکا ہوا گردن پیارا لگتا ہے، ایسا والا۔ عجیب پاگل پن ہے یار، ناپاک قطرے سے بنا ہے، اتنا ناپاک کہ اگر بابا کے کپڑا میں وہ لگ جاتا تو نماز جائز نہیں ہوتی، اور اس ناپاک قطرے سے تجھے اللہ نے بنایا تو آج اکڑ 2-4 ایکڑ زمین کیا مل گئی کہ خدا بن گئے؟ ایک عہدہ کیا مل گیا کہ فرعون سمجھتے ہو خود کو؟ جب درخت پہ پھل آتا ہے تو اس کی گردن جھکتی ہے یا کرتی ہے؟ ارے ابھی آم نہیں ہے، جا کر کے دیکھو آم کی ٹہنی کیا ہے، کھڑی ہے۔ جب آم آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ آم کا درخت بتا رہا ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے تو تمہاری اٹھی ہوئی گردن چلو ٹھیک لگتی تھی،
مگر اب اللہ نے تم کو علم دے دیا تو گردن جھکا لو، مال دے دیا تو گردن جھکا لو، گھر دے دیا تو گردن جھکا لو، پیدل چلتے تھے اب گاڑی دے دیا تو گردن جھکا لو۔ نعمت ہے اللہ کی نا، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ طاقت ہے، جوانی ہے، گردن جھکا کے چلا کرو۔ یہ نہیں کہ 4 دن جیم کیا جا کر کے اور اسکین لیس پہننے لگا باڈی دکھانے کے لیے مارکیٹ میں، یہ دکھا رہا ہے۔ دیوانے ہو گئے کیا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا حکمراں ہے عمر، اور عرب کا شہزادہ بیٹا عبداللہ گئے اور ہاتھ پکڑا، ابا کہاں؟ تیرا نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ تیرا ابا کس سے؟ کہا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بیٹا، میں نے رشتہ دیکھ لیا ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی کس سے کرنے جا رہا ہے؟ دودھ بیچنے والی کی بیٹی سے۔ اور یہ بتاؤ کہ عمر نے آواز ہی تو سنا تھا نا، چہرہ تو نہیں دیکھا؟ دیکھا؟ چہرہ دیکھا؟ بولو نہیں نا، آواز سنی۔ تو آواز کیا تھی کہ عمر نہیں، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اس لڑکی کے تقوی کو بتا رہا تھا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ تو عمر کو کیا پسند آیا رشتے کے لیے؟ اللہ کا ڈر۔ اور تم کو کیا پسند آتا ہے اپنے لنگوڑ بیٹا کے رشتے کے لیے؟ گوری بھی ہو، بال بھی اچھے ہوں، ناک بھی کھڑی ہو، آنکھ بھی بڑی ہو، ہونٹ ایسا ہو، گردن ویسی ہو، کہیں پہ داغ نہ ہو، خاندان اونچا ہو، مال بھی موٹا لانے والی ہو۔ اپنے بیٹا کو بھی ذرا آج جا کر ٹیوب لائٹ کے نیچے بیٹھا کر دیکھ لینا کہاں کہاں ٹیڑھا ہے۔ کوئی بھی آج اپنے بیٹا کا رشتہ کرنے سے پہلے میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نہیں پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی تہجد پڑھتی ہے یا نہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ بیٹی قرآن پڑھتی ہے یا نہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ماتھے پر نماز کی نشانی ہے یا نہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ گھر کے باہر یہ جاتی ہے یا نہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ بس یہ ہونا، کیا ہونا؟ باقی جہنم میں جائے، نکاح کے بعد جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ 4 دن شادی کو ہوا، دوسرے دن ساس بہو کے درمیان گھچم گھچا چل رہا ہے، نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا رشتہ۔ اب بڈھا بڈھی دونوں جیل میں۔ کاش کہ عمر جیسی بہو پسند آتی تمہیں تو وہ شوہر کو اپنا خدا سمجھ کر زندگی جی لیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، عورتوں سے کہا کہ پہلا خدا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر تم کو اجازت ہوتی کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تو تمہارا شوہر ہوتا۔ یہ کون سمجھے گی بات کو؟ پوری رات موبائل چلانے والی، پاکستانی سیریل دیکھنے والی کون سمجھے گی؟ بے نمازی۔ ہوش میں آئیے، ابھی بہت لیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی بھی آپ ہوش میں آ جاؤ گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح بے ہوش رہے، مولانا کی بات کو فقط یہ سمجھ کر کے سنا کہ بہت دن کے بعد آیا تھا، چلو سن لیا، اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارا تو کام ہے سنانا، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں، ہم تو پورے سال ہی سناتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت عمر نے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا، فرمایا میرے لختے جگر اور میرے نور نظر آؤ، آج نکاح کر کے آتے ہیں، ابا میاں دعوت نہیں دو گے؟ فرمایا نہیں۔
مدینے میں ماموں رہتے ہیں اسے نہیں بولو گے؟ فرمایا نہیں۔ میری خالہ رہتی ہیں اسے دعوت نہیں دو گے؟ فرمایا نہیں۔ میرے چچا رہتے ہیں اسے دعوت نہیں دو گے؟ فرمایا نہیں۔ کون کنبہ قبیلہ، کون رشتہ دار، کون خاندان؟ قرآن کریم میں اللہ نے نکاح کے لیے فقط اتنا کہا ہے، فن کے ہو، نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو تجھے اچھی لگے، بس اتنا ہی تو کہا اللہ، نکاح کر لو جو تجھے اچھی لگے۔ یہ نہیں کہا کہ نکاح کرنے سے پہلے یہ نخرے کرو، وہ نخرے کرو، مما کو بلاؤ، دادا کو بلاؤ، چچا کو بلاؤ، اور سارے حرام خور کو بلا کر کے بیٹی والے کے یہاں دعوت کھانے جاؤ، اور حلق تک کھا کر کے ڈھکار مار کر بیٹی کو دیکھو، لڑکی کو دیکھو، اور باہر آ کر کے کہو کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، ذرا ناک چھوٹی ہے۔ وار حرام کا لقمہ کھا کر ڈھکارنے والوں، اللہ کے غضب سے ڈرو، کہ کتا بھی کسی کی روٹی کھا لے تو اسے دیکھ کر دم ہلاتا ہے۔ تم چچا، نانا، دادا، خالہ، خالو، بہنوئی، حرام خور سب جا کر کے لقمہ توڑا 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 توڑا، اب بڈھا چشمہ اٹھا کر کے اپنی بہو کو دیکھ رہا ہے، اب باہر آ کر کے کہے گا کہ ذرا بال چھوٹا ہے۔ اچھا تو کیا کیا جائے؟ ہم لوگ گھر پہنچ کر کے فون کر کے بولیں گے، جہاں کوئی نمک حرام یہ کہے سمجھو کہ رشتہ گیا، کینسل ہے۔ شرم آنی چاہیے یار۔ ایک بسکٹ کسی کتے کو کھلا دو، اللہ کی قسم جب تک وہ زندہ رہے گا تم کو دیکھ کر بھوکے گا نہیں، پہچانتا ہے۔ ایک بسکٹ، یہاں شیرما کھایا، کباب کھایا، کوفتہ کھایا، مٹن بریانی، چکن بریانی، شیخ، کباب، ہٹ، چار، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب 15 منٹ کے بعد لڑکی کو دیکھا تو 14 عیب نکالتا ہے۔ لڑکا کی بہن جو خود اتنی بڑی ہوگی کیا کہتی ہے؟ ہائٹ ذرا کم ہے۔ شرم کرو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا نکاح تیرا ہوگا، مدینہ والوں کا نہیں، پسند میری ہے، تو بھی چل نکاح کرتے ہیں۔ گئے، جس دروازے پہ نشان مارا تھا اور دروازے کو دستک دیا، اندر سے دروازہ کھلا تو وہ عورت باہر آئی، دیکھا کہ عمر، اس کو ڈر ہو گیا کہ لگتا ہے کہ ہم جو رات میں بات کر رہے تھے اپنی بیٹی سے شاید عمر نے اب تو ہماری خیر میں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بچی سے کرنے آیا ہوں۔ وہ بوڑھی اماں گھبرا گئی، کہنے لگی عمر مذاق نہ کرو۔ حضرت عمر نے کہا مذاق تو ہم نے اس وقت بھی نہیں کیا کسی سے جب ایمان نہیں لایا تھا، آج کیا مذاق کروں گا، یہ حقیقت ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ یار، نکاح کہتے کسے؟ آپ جانتے ہو نکاح کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں 15 رسم کے بعد جو ہوتا ہے اس کو نکاح کہتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ نکاح، یہ بیان ریکارڈ کر کے رکھ لو، آپ کسی مولانا سے پوچھ لینا، ایک لڑکی اس طرف سے آ رہی ہے، ادھر سے بالغ ہے، جوان ہے، مسلمان ہے، اور ایک لڑکا ادھر سے آ رہا ہے، جوان ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے۔ اب ہم اور مولانا ساجد نماز پڑھ کے پروگرام سن کر کے باہر نکل رہے تھے گیٹ کے باہر، اچانک وہ دونوں لڑکا لڑکی سامنے آ گئے میرے سامنے، اور لڑکی نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکے نے کہا منظور ہے، خدا کی قسم نکاح ہو گیا۔ شادی اب نہیں بولو گے، شادی میاں بیوی
نکاح کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. کتنی؟ 3 چیزیں. مہر واجب ہے، فرض 2. لڑکا لڑکی کا یہ کہنا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور سامنے والے کا یہ کہنا کہ مجھے منظور ہے، اور 2 گواہ نے اگر سن لیا تو مولانا جمیل اور مولانا ساجد نے سنا یا نہیں سنا؟ تو گواہ بن گئے نا دونوں. تو دونوں گواہ ہو گئے، شادی بھی ہو گیا. اب دونوں جاؤ، مسوری جاؤ، کنیا کماری جاؤ، کشمیر جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روکنے والی نہیں. اتنا آسان نکاح کو ہم لوگوں نے کتنا مشکل کر دیا، کچھ یاد ہے؟ دیکھ رہے ہو تماشا؟ شادی محل بک کرنا ہے. اچھا، پھر اس کا ڈیکوریشن بھی ہونا ہے، پھر اس میں اس کو بھرنے کے لیے بڑے بڑے حرام خوروں کو دعوت بھی دینا ہے. جو کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہو اس کو لڑکی کے بغل میں بیٹھانا ہے تاکہ فوٹو صاف آئے. 14,000 ایک دن میں جھوٹ بولنے والے نیتا کو فاطمہ کے بغل میں کھڑا کر کے فوٹو کھنچوایا جاتا ہے. موت نہیں آ رہی ہے تمہاری جو اسلام کو اتنا برباد کرنے پہ لگے ہو؟ مر کیوں نہیں جاتے اس سے پہلے کہ جس فاطمہ کو تم نے عالموں سے چھپایا، محلے کے امام سے بچایا، حافظوں سے پردہ کرایا، اس فاطمہ کو تم نے شادی کے نام پر جھوٹ بولنے والے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر فوٹو کھنچواتے ہو. تم جیسے باپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، مر جانا چاہیے. اتنا آسان نکاح کو ہم لوگوں نے کہاں پہنچا دیا ہے. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا، بچی رخصت ہو گئی. اللہ اکبر و کبیرہ. مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا جب ایک ہاتھ میں دولہے کی انگلی ہے اور دوسرے ہاتھ میں بہو کی انگلی ہے، دونوں کو لے کر زمانے کا خلیفہ جا رہا ہے. دنیا نے دیکھا، آسمان کہنے لگا ہاں دولہا ہو تو ایسا اور دلہن ہو تو ایسی. زمین کہنے لگی بہو ہو تو ایسی، سسر ہو تو ایسا. آج کے سسر کو جانتے ہو آپ لوگ؟ بیٹی کو 14 مرتبہ کہے بیٹی پانی لا پانی لا پانی لا، 15 بار کے بعد بیٹی پانی لے کے آئے، پھر بھی وہ آنکھ کی سرما ہے. اور بہو سے کہے بہو جی ذرا پانی لے کر کے آؤ. ایک بار کہا چپ ہو گیا، اب دوسری بار جو اس کے کہنے کا انداز ہو ذرا وہ دیکھ لینا. سن نہیں رہی ہے کیا؟ کب سے پانی پانی کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ سسر آج کے ہیں، اور وہ سسر عمر ہے. ایک ہاتھ میں عبداللہ کی انگلی، دوسرے ہاتھ میں اس غریب بٹیا کی انگلی، اور لیتے ہوئے جا رہے ہیں. خدا کی قسم راستے میں عمر نے کہا بیٹی ذرا وہ بات ایک مرتبہ پھر کہو جو رات تم نے کہا تھا کہ عمر نہیں عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. بہو کہتی تھی عمر نہیں عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم لکھا ہے کہ جب یہ جملہ بہو کہتی عمر جھوم جاتے تھے خوشی میں. کیا بہو پایا. آج ہمارا باپ جھومتا ضرور ہے مگر کب؟ جب اتنا موٹا گردن ہو سونا سے، اتنا موٹا. تو سونا کو دیکھے گا 80 سال کا بڈھا ہندوستان سے قبرستان جانے والا ہے، پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، مگر بہو کی گردن کو دیکھے گا، ہاتھ کو دیکھے گا، مانگ کو دیکھے گا، سونا کتنا ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں، خدا کا خوف نہیں ہے. تمہارا تو کفن بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، قبرستان میں تمہاری جگہ ڈھونڈی جا رہی ہے قبر بنانے کے لیے، اور آج بھی تمہاری لالچ نہ گئی.
بڑوں کا یہ حال ہے تو چھوٹوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے جوانوں کا قصور کیا ہے؟ بڑوں کو دیکھ کر چھوٹا بنتا ہے یا بگڑتا ہے؟ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، میری بیٹی جب میں کام کے لیے باہر جاؤں، جب میں ڈیوٹی کے لیے باہر جاؤں تو تم دروازے پہ آ کر ایک مرتبہ کہہ دیا کرنا عمر نہیں، عمر کا خدا دیکھتا ہے۔ ہر دن وہ بہو رانی دروازے پہ آ کر یہی جملہ کہتی تھی، عمر نہیں، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے خدا کی قسم اب دن بھر میں اللہ سے ڈر کر گزار دوں گا۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے، دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر اللہ غریب کی بیٹی کو بادشاہ وقت اور خلیفہ وقت کی بہو بنا دیتا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ نہیں مل رہا ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ ارے بابا، بیٹی سے کہو کہ 1000 مرتبہ استغفار صبح کرے، 1000 مرتبہ شام میں کرے۔ اگر 10 دن کے اندر رشتہ نہ آیا تو مجھے فون کر کے بتاؤ۔ رشتہ آتا ہے اللہ سے محبت کی بنیاد پر، کہ جب ہماری بیٹی کو رب سے پیار ہوتا ہے تو پھر دنیا کی مخلوق کو یہ لڑکی پسند آتی ہے اور پھر رشتہ اس کے دروازے پہ آتا ہے۔ لیکن نہیں، نماز نہیں پڑھوائیں گے، قرآن نہیں پڑھوائیں گے۔ وضو سے لڑکیوں کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، خوبصورتی۔ اللہ تعالیٰ چہرے میں چمک پیدا کرتا ہے۔ نیکیوں سے اللہ مخلوق کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا خوف علیہم، جو میرا یار ہے، مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے ڈرنے والا، دنیا میں اس کے دل میں کسی کا ڈر، کسی کا خوف کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور دوسری بات میرے اللہ نے ارشاد فرمائی کہ یہ معاملہ تو دنیا کا ہے، اور قیامت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا، جہنم کا غم، کسی اور چیز کا نہیں، بلکہ وہ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ جب میرا دوست ہے، میرا یار ہے، میرا پیارا ہے، میرا محبوب ہے، تو ہم اس کو جہنم میں جانے دیں گے؟ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو کسی طرح کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے ولیوں کے تعلق سے پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے۔ اب اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ اس کو اللہ نے آگے والی آیت میں سمجھایا ہے کہ میرے ولی کی 2 نشانی ہیں۔ کتنی؟ میرے ولی کی 2 نشانی۔ اب یہ 2 نشانی اگر میں اس وقت سے بولنا شروع کروں تو آپ کی سحری ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس کو یہیں رہنے دو۔ آپ کا وقت بھی ہو رہا ہے، نارمل سے جو وقت ہے 2 بجے تک کا وہ بھی ہو گیا، اور بس میں انہی باتوں کے ساتھ آپ حضرات سے الوداعی چاہتا ہوں، جدائی چاہتا ہوں۔ آپ حضرات خوشی کے ساتھ اجازت دیں مجھے، کل جمعہ بھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں وقت ملا تو میں یہ دونوں چیز آپ کو ضرور سمجھاؤں گا۔ یاد رکھنا لیکن اس بات کو کہ اللہ کے ولی کی 2 نشانی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ کہاں؟ باقی کے تاقراتوں میں کہیں بھی یہ بیان میں کر سکتا ہوں، اگر آپ نے مس کیا تو آپ جانیں۔ مس کرو گے؟ ہر بیان میں آؤ گے نا انشاءاللہ، کل بھی آئیں گے، پرسوں بھی آئیں گے، اس کے بعد بھی کبھی بھی میں یہ دونوں نشانی اللہ کے ولی کی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج آپ حضرات مجھے اجازت دے دیں، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو، کہاں گئے متولی صاحب بھائی؟ لو، متولی صاحب غائب ہو گئے۔
کہاں ہے آصف وغیرہ؟ کہاں ہے ضمیر آصف؟ کہاں ہے؟ بھیج دو امریکہ۔ بہرحال تو اللہ پاک نے ولیوں کی دو علامت بیان فرمائی ہے۔ کہاں؟ قرآن کریم کے۔ یہ دونوں پر میں بیان تو کروں گا، لیکن آپ اپنے شہر کے اندر کسی زندہ ولی کو دیکھا ہے؟ ارے آپ نے اپنے شہر میں کسی ولی کو دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں بولو گے؟ عجیب بات ہے یار۔ آپ مقدر کے سکندر ہو، کیا ہو؟ زور سے بولو، مقدر کے۔ آپ مقدر کے دھنی ہو، لیکن آپ نے اپنے مقدر کو اپنے پاؤں سے کچل ڈالا، اپنے مقدر کی حفاظت نہیں کی۔ صدیوں کے بعد، زمانوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک ولی کامل دیا تھا، مولانا ولی اللہ کی شکل میں۔ کس کی شکل میں؟ لیکن آپ نے پہچانا نہیں۔ کمی یہاں پر ہوئی، آپ نے پہچانا نہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ زندہ آپ کے شہر کو چھوڑ کر گیا، جب لوٹا ہے تو جنازے کی شکل میں لوٹا ہے۔ قیامت کے دن اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم سے اس کے تعلق سے کچھ پوچھ لے، ورنہ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو آدمی میرے ولی سے لڑائی کرے، میرے ولی سے بغاوت کرے، میرا ولی میرا دوست ہے اور اس سے جھگڑا لڑائی دنگا فساد کرے، تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کس کا؟ میں بھی اس سے لڑوں گا اور میرا نبی بھی اس سے جنگ کرے گا۔ نماز چھوڑنے پر اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بے نمازی سے ہم جنگ کریں گے، کہا ہے؟ نہیں۔ روزہ چھوڑنے پہ یہ نہیں کہا، زنا کرنے پہ یہ نہیں کہا، شراب پینے پر یہ نہیں کہا، لیکن اللہ کے ولیوں کے خلاف بدگمانی اور اللہ کے ولیوں کے خلاف جس نے زبان کھولا، اس کے تعلق سے یہ فرمایا کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں، میں بھی جنگ کروں گا اور میرا مصطفیٰ بھی اس سے جنگ کرے گا۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ محلہ اس ولی کامل سے خالی ہو گیا ہے۔ آپ نے پہچانا نہیں، آپ نے سمجھا نہیں، بس یہ سوچتے رہ گئے کہ جوان آدمی اور جوانی میں ولی اللہ کیسے بنے گا؟ کوئی جوانی میں ولی اللہ کیسے بنے گا؟ حضرت علی 7 سال میں ولی اللہ بن گئے۔ کتنے سال میں؟ 7 سال میں ولی اللہ بن گئے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ سے نکلے تو ولی اللہ بن کر کے، حافظ قرآن بن کر کے نکلے۔ جنید بغدادی اپنے اماں کے پیٹ سے باہر آئے تو قرآن کے حافظ بن کر کے ولی اللہ بن کر کے آئے۔ تو آپ کو ولی اللہ ہونے کے لیے داڑھی کا پکنا ضروری نظر آ رہا ہے کیا؟ کہ جب تک داڑھی پکے گی نہیں ولی اللہ ہوگا نہیں، اور جب تک کہ الٹا لٹک کر کے اللہ اللہ نہیں کرے گا ہم ولی مانیں گے نہیں؟ ایسا ہے کیا؟ جب تک کہ آسمان میں اڑے گا نہیں ہم ولی اللہ مانیں گے نہیں؟ ایسا سمجھتے ہو؟ ولی اللہ کہتے کسے؟ حرام سے بچ جائے، حلال پہ عمل کر لے۔ میں آپ کو پورے شہر ہندوپور کے لوگ ہوں یہاں پر، پورے حسن آباد کے تقریباً لوگ یہاں پر بیٹھے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے مفتی ولی اللہ صاحب، حضرت مولانا ولی اللہ صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انبیاء، صادقین اور صلحاء کے ساتھ ان کا حشر کرے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں میں قسم دے کر کے تم سے پوچھتا ہوں کہ اس نوجوان عالم کو تم نے کبھی کوئی حرام کام کرتے دیکھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھا؟ تم نے اس ولی کامل کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ تم نے اس ولی اللہ کو نماز چھوڑتے دیکھا؟
کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا، کچھ دیکھا ہو تو بولو، تو ولی کہتے کسے ہیں؟ ارے جو حرام سے بچ جائے وہی تو ولی ہے، اور کون ولی اللہ ہے؟ اس کے باوجود ہمارے قوم نے برداشت نہیں کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو بھی صبر عطا فرمائے، ان کی اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور تم دعا کرو کہ اللہ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب قبلہ دام، اللہ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے جیسی کوئی شخصیت پھر پیدا کرے۔ آپ کو پتہ ہے پیر ذوالفقار نقشبندی، پیر ذوالفقار نقشبندی پورے عالم اسلام کے پیر تھے، وہ پوری دنیا کے، اور ان سے ان کو خلافت ملی تھی۔ ہندو پور والوں، تمہارے مقدر تو آسمان پر ستاروں کی طرح چمکنے والا تھا، مگر تم نے خود سورج کو گرہن لگا دیا ہے۔ میں کتنا افسوس کروں آپ کی قسمت پر کہ آپ کے شہر کے نوجوان کو، آپ کے محلے میں پیدا ہونے والے کو اتنا اونچا مقام ملا کہ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت ملی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو خلافت کا مطلب، کیا سمجھتے ہو آپ؟ لیکن آپ نے اس کو بھی نہیں سمجھا۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، اور پھر کوئی ولی اللہ حسن آباد اور ہندو پور کو اللہ عطا فرما دے۔ ہم سب مل کر کے ان کے لیے دعائیں کریں۔ قرآن کریم کی جتنی آیات آپ کو یاد ہو آہستہ آہستہ اس کو پڑھیے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کے خلاف جن لوگوں نے زبان درازی کیا اللہ اسے معاف کر دے، اور پھر کوئی اللہ کا ولی اس شہر کو اللہ عطا فرما دے۔ جتنا یاد ہے آپ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، میں بھی تھوڑا تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل الآخرۃ خیرا من الاولی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما،
یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ ہم سب بڑے گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کو مانتے ہیں، مگر آپ غفار ہیں، ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمارے گناہوں پہ مغفرت کا قلم چلا دیجئے، ہماری غلطیوں پہ مغفرت کا قلم چلا دیجئے۔ یا اللہ ہماری نادانی پہ نظر نہ رکھ، مولا کریم تو اپنے رحم و کرم پہ نظر رکھ۔ یا اللہ ہماری نادانی کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ زندگی میں آج تک ہم نے سوائے گناہ کے کچھ کیا ہی نہیں ہے، لیکن آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ پر ہمیں ناز ہے۔ ہم آپ کے محبوب نبی کی محبوب امت ہیں، ہم آپ کے نبی کی لاڈلی امت ہیں۔ یا اللہ ہم پہ لاڈ اور پیار کی نظر ڈال دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ولی اللہ بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں اپنا ڈر، اپنا خوف پیدا فرما۔ یا اللہ ہم نے نہ آپ کو سمجھا نہ دین اسلام کو سمجھا، ہم سے بڑی نادانی ہوئی، میرے مالک مجھے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے سامان پیدا فرما۔ یا اللہ جو غلط طریقے سے ناجائز کیس مقدمہ میں پھنسائے جا رہے ہیں، یا اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے بچے بچے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اتنی رات تک آپ کے یہ بندے بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ دین سے محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ یا اللہ علماء کی بات سن رہے ہیں، یا اللہ علماء سے محبت نہیں تو اسے کیا کہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے اچھے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی جو ناقدری ہم سے ہوئی ہو، مولا اس پہ گرفت نہ کیجئے، اس پہ پکڑ نہ کیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ اگر پکڑنا چاہیں تو کوئی روکنے والا نہیں، اور آپ اگر معاف کرنا چاہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں آپ کی گرفت سے ڈر لگتا ہے، آپ کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے، اپنی پکڑ سے حفاظت فرمائیے، اپنا ڈر دل میں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما، اسلام کی محبت پیدا فرما، قرآن کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے، مولا کریم ان تمام کے تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً اس محلے کے جوانوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما۔ ہم نے جو باتیں کہی ہیں مولا کریم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، جس طرح مانگا ہے وہ سب کچھ عطا فرما۔ یا اللہ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ولی کامل تھے، مولا کریم ہم گواہی اس بات کی یہاں بھی دیتے ہیں، قیامت کے دن بھی ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ آپ کے ولی تھے۔ یا اللہ وہ دنیا سے چلے گئے، ہم لوگوں سے جدا ہو گئے، بڑی مختصر سی زندگی پائی۔ یا اللہ ایک داغ دے کر چلے گئے، جدائی کا داغ دنیا سے دے کر چلے گئے۔ مولا کریم تو ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ یا اللہ پھر اس محلے کو کوئی ولی اللہ عطا فرما، پھر اس محلے کو کوئی ولی اللہ عطا فرما، پھر اس شہر کو کوئی ولی کامل عطا فرما۔ مولا کریم ان کی جو ناقدری ہم سے ہوئی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اس پہ گرفت نہ کیجئے، اے اللہ اس پہ پکڑ نہ کیجئے۔ یا اللہ حضرت کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، خاندان والوں کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ خاندان والوں کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ خاندان والوں کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ان کی برکت سے
اس قبرستان میں آرام کر رہے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے یا اللہ، تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے یا اللہ۔ آپ نے خود کہا ہے نا، ولیوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، ولیوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا اثر ہوتا ہے، ولیوں کا رنگ لوگوں پہ چڑھ جاتا ہے یا اللہ۔ وہ ولی کامل جو اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، مولا کریم آپ کی رحمتیں ان پہ برس رہی ہے، آپ کی برکتیں ان پہ برس رہی ہیں، مولا کریم ان کے صدقے میں پوری قبر پہ برکت نازل فرما، تمام قبروں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے یا اللہ۔ ولی کامل کی برکت سے تمام قبر والوں کے مغفرت کا اعلان کر دے یا اللہ۔ آج تک جتنے لوگ اس قبرستان میں دفن کیے گئے، ہر ایک کے قبر کو نور کا گہوارہ بنا دے، نور سے منور فرما دے یا اللہ، نور سے منور فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کو اپنا ولی اللہ بنا لے، ہم سب کو اپنا دوست بنا لے یا اللہ۔ ہم آپ سے پیار کرنا چاہتے ہیں یا اللہ، ہم آپ پہ مرنا چاہتے ہیں مگر نفس مرنے نہیں دیتا، دل پیار کرنے نہیں دیتا یا اللہ۔ ہم تو اپنے نفس اور شیطان سے ہار گئے، مولا آپ ہی ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے یا اللہ، آپ ہمیں اپنا ولی بنا لیجئے یا اللہ۔ آپ ہمارے گناہوں پہ مغفرت کا قلم چلا دیجئے مولا کریم۔ تو اپنے فضل، اپنے کرم سے فلسطین کی حفاظت فرما، غزہ کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ان ظالموں نے یا اللہ شیعہ سمجھ کر اس پہ حملہ نہیں کیا ہے بلکہ ایمان والا سمجھ کر حملہ کیا ہے مولا۔ تو ایمان والوں کی حفاظت فرما، ایران کے ایک ایک ٹکڑے کی حفاظت فرما، ایک ایک حصے کی حفاظت فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما اے اللہ۔ دنیا کی تاریخ سے اس کا نام و نشان مٹا دے، دنیا کی تاریخ سے اس کا نام و نشان مٹا دے یا اللہ۔ غزہ کی حفاظت فرما، غزہ کو دوبارہ آباد فرما، مسجد اقصیٰ کو آباد فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اے اللہ۔ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں یا اللہ۔ جسم بھی کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے، روح بھی کمزور ہے یا اللہ۔ آپ ایمان بھی مضبوط کر دیجئے، روح کو طاقت عطا فرمائیے، جسم کو قوت عطا فرمائیے یا اللہ۔ آپس میں محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے ہم سب کو بچا یا اللہ۔ ایک دوسرے کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما اے مالک کائنات۔ تو اپنے فضل، اپنے کرم سے جو لوگ زندہ ہیں، مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، توبہ نصیب فرما، اچانک کی موت سے بچا، حادثوں کی موت سے بچا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا، کینسر والی موت سے بچا، ہارٹ اٹیک والی موت سے بچا یا اللہ۔ اس امت کے ہر فرد کو قرآن کا حافظ بنا دے، ہر گھر کے اندر حافظ قرآن پیدا فرما، ہر گھر کے اندر حاجی اسلام پیدا فرما، ہر گھر کے اندر غازی اسلام پیدا فرما اے اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیں جانتے نہیں مگر محبت کرتے ہیں یا اللہ، ان کو اپنے زمانے کا خالد ابن ولید بنا دے یا اللہ۔ ان کو مجاہد بنا دے، ان کو دین کا غازی بنا دے، دین کا عالم بنا دے، دین کا حافظ بنا دے اے اللہ۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اے اللہ۔ جن کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک رشتے کا انتظام فرما، خوبصورت اور خوبصورت رشتوں کا انتظام فرما یا اللہ۔ اس امت کے بیچ سے شادی بیاہ کی تمام برائیوں کا خاتمہ فرما یا اللہ۔ بیویوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالموں کا رویہ بند کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مالک۔ ہمیں جن لوگوں نے بلایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما، اور جن لوگوں نے سنا ہے ان سب کو کامیابی عطا فرما، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ خصوصاً علماء کرام کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما، ائمہ کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما یا اللہ۔ ہم بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں یا اللہ، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہے سوائے گناہ کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں مولا۔ باقی زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن سمجھنے والا بنائیے، دوسروں کی عزت لوٹنے والا نہیں بچانے والا بنائیے۔ اے اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم